بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوولوشن آف مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے، اور جیسا کہ دوسری نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری صدی ہجری میں اور تیسری صدی ہجری کے وسط تک سیاسی اور معاشی معاملات پر جو کچھ بھی لکھا گیا اس کا ایک اجمالی سا تذکرہ میں نے کیا تھا، لیکن وہ ان میں سے بیشتر کتابیں اور رسائل جو ہیں وہ مکمل صورت میں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ سیاست اور انتظام ملکی کے حوالے سے ہمارے پاس قدیم ترین جو مکمل رسالہ محفوظ ہے اور جس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے، وہ اشاعت پذیر بھی ہو چکا ہے، وہ ابن ابی الربیع کا رسالہ ہے، اور رسالے کا نام ہے سلوک المالک فی تدبیر الممالک، اور اسے احمد بن محمد بن ابی الربیع نے مرتب کیا تھا، جدول کی شکل میں اس کو مرتب کیا ہے۔ اس کا جو انتقال ہوا ہے ابن ابی الربیع کا، وہ 227 ہجری ہے، یعنی گویا کہ یہ تیسری صدی ہجری کے بالکل اوائل میں یہ کتاب لکھی بھی جا چکی تھی۔ یہ کتاب اس نے، جیسا کہ اس نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، یہ کتاب اس نے معتصم باللہ کے لیے لکھی تھی اور اسی کو پیش کی تھی۔ اچھا، معتصم باللہ کا جو زمانہ ہے وہ عباسیوں کا دور عروج میں وہ شمار ہوتا ہے، اور اس کے زمانے میں مامون کا اور مامون کے بعد معتصم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یونانی، سریانی اور دیگر زبانوں کی اہم کتب کے تراجم ہو رہے تھے۔ مؤلفین اور مترجمین ہر شعبہ علم میں گراں قدر تصنیفات میں مصروف تھے۔ ایسے ماحول میں عمرانی اور سیاسی افکار کے حوالے سے ایسی کسی کتاب کا منظر عام پر آنا بالکل بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اوپر دو لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ ایک تو جرمن ماہر عربیات ہیں بروکلیمن، اور دوسرے مصر کے عیسائی مورخ ہیں، مصنف ہیں جرجی زیدان نے۔ ان دونوں حضرات کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اتنی کوئی ایک ترقی یافتہ پولیٹیکل سیاسی فکر کا اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ تیسری صدی ہجری کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، یہ تیسری صدی ہجری کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو جرجی زیدان ہے، اس نے 3 اعتراضات کیے ہیں، اس کو رد کیا ہے، اور اس نے یہ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اس میں جو بھی سیاسی فکر ہے وہ اتنی مکمل اور اتمام کے ساتھ نظر آتی ہے جو کندی اور فارابی کے کسی پیش رو کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کندی کا انتقال ہوتا ہے 252 ہجری میں، اور فارابی کا زمانہ ہے 339 ہجری۔ تو وہ یہ کہتا ہے جرجی زیدان کہ کندی اور فارابی سے پہلے ایسی کسی مکمل سیاسی فکر کی حامل کسی تحریر کو نہیں لکھی جا سکتی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے اعتراض کرتے ہوئے کہ اس کا نام شہاب الدین ہے، ابن ابی الربیع کا، اس کا نام شہاب الدین ہے، جو کہ ابن الندیم نے اپنی فہرست میں دیا ہے۔ تو اس زمانے میں تو شہاب الدین نام کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی تھی، اور یعنی یہ نام مروج نہیں تھا۔ اور تیسرا وہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصنیف معتصم باللہ کی نہیں ہے، کے زمانے کی نہیں ہے، بلکہ مستعصم باللہ کے زمانے کی ہے، جو کہ آخری عباسی خلیفہ تھا، اور اس کا زمانہ 7ویں صدی ہجری بنتا ہے۔ تو اب اس کا جرجی زیدان کا خیال یہ ہے کہ کاتب کی غلطی ہوگی، معتصم کی جگہ یعنی مستعصم کی جگہ معتصم لکھ دیا ہوگا۔ ہم اس کا بڑی سکون کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں اور اس کے استدلال کو رد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم یہ دوسری نشست میں آپ کو کئی ایسی کتابوں کے بارے میں بتا چکے ہیں، جو یعنی 11-12 ایسی کتابوں کے نام ہم لے چکے ہیں جو کندی اور فارابی سے قبل سیاست ظاہرہ سے متعلق تصنیف کی جا چکی تھی، خراج کے اوپر، مالیات کے اوپر اور سیاسیات کے اوپر۔
اور عہد مامون اور عہد معتصم کا علمی ماحول اتنا شاندار تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس دور میں ابن ابی الربیع کی کتاب جیسی تصنیف ممکن نہیں، ایک غیر عقلی دلیل ہے، اسے تو مانا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو بھی شخص مامون کے زمانے اور مامون کے بعد معتصم کے زمانے کی علمی سرگرمیوں سے واقف ہے، اس کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی کتاب لکھ دی جائے۔ جرجی زیدان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابن ابی الربیع کا نام شہاب الدین ہے، جو کہ ابن الندیم نے لکھا ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی شہاب الدین نام نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں اتنا چلن نہیں تھا شہاب الدین نام کا، لیکن ابن ابی الربیع کا اپنا نام تو احمد بن محمد ہے، اس کا اپنا نام احمد بن محمد ہے، اور شہاب الدین اس کا ایک تعریفی لقب ہے جو ضروری نہیں ہے کہ اس کے زمانے میں اسے دیا گیا ہو، اس کے بعد اس کے کسی معتقد نے اور کسی مداح نے اس کے نام کے ساتھ سابقے یا لاحقے کے طور پر لگا دیا ہوگا، تو یہ دلیل بھی اس بنیاد پر رد ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو جرجی زیدان کہتا ہے وہ یہ کہ یہ معتصم کے زمانے کی تحریر نہیں ہوگی، مستعصم کے زمانے کی ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو دو ایسی داخلی شہادتیں ہمارے پاس ہیں جن کی بنیاد پر ہم جرجی زیدان کے اس غیر عقلی دلیل کو بھی رد کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن ابی الربیع نے اپنی کتاب کے مقدمے میں وہ یہ لکھتا ہے کہ مصنف کو یعنی ابن ابی الربیع کو اس کتاب کی تالیف کا اس کے خلیفہ نے حکم دیا تھا، اور وہ خلیفہ کون تھا وہاں وہ نام مینشن نہیں ہے، لیکن اس حکم کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن ابی الربیع یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی خوش بختی ہے کہ اس کے آقا کا نام نہیں مینشن کرتا، کہ اس کے آقا میں ایک مثالی بادشاہ کی خوبیاں اور اوصاف ہیں، اور وہ یعنی میرا آقا یعنی میرا خلیفہ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ ان اوصاف سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی کتاب سلوک المالک جو ہے اس کے پیش لفظ کے صفحہ نمبر 3 پر وہ مزید لکھتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ بہت سی فوجیں اور ممالک اس کے سامنے سرنگوں ہیں، جنگیں ختم ہو چکی ہیں، جہالت دور ہو گئی ہے، علم نے اس کی جگہ لے لی ہے، اب تو کوئی کسی پر ظلم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ جو بیان ہے یہ مستعصم باللہ کے دور کے بارے میں ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ تو تنزل کا، زوال کا، فسادات کا اور خانہ جنگی کا دور تھا۔ ہاں، یہ بیان معتصم باللہ کے زمانے کی بڑی درست عکاسی کرتا ہے، تو یہ ایک انٹرنل ایویڈنس ہے کہ یہ جو اس کا خلیفہ ہے جس نے اس کو حکم دیا ہے یہ کتاب لکھنے کے لیے، وہ مستعصم نہیں ہے، معتصم ہے، وہ نام چونکہ نہیں لیتا، اس لیے یہ ان شبہات کی گنجائش بنی ہے۔ پھر ابن ابی الربیع اپنی کتاب میں ایک عمدہ وزیر کی خوبیوں کا پہلے ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو وزیر مقرر کیا جو اپنی زبان دانی کی وجہ سے عرب ماہرین لسانیات کی رہنمائی کر سکتا تھا، یعنی وہ اپنے دور کے خلیفہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک ایسا صاحب قلم وزیر مقرر کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ابن زیات جو ہے وہ معتصم کے دور کا آخر دور کا وزیر ہے۔ ابن زیات عربی زبان و ادب میں اپنی علمیت اور فضیلت کی بنا پر بڑی نمایاں حیثیت کا حامل تھا۔ تو یہ دو ایسی انٹرنل ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تصنیف ہے سیاسی فکر کے حوالے سے ابن ابی الربیع کی، اس میں جس خلیفہ کا تذکرہ ہے وہ معتصم ہے، مستعصم نہیں ہے، اور جس وزیر کا تذکرہ ہے وہ معتصم کا وزیر ابن زیات ہے، کیونکہ مستعصم کا تو کوئی بھی وزیر عربی زبان و ادب کے حوالے سے ایسی علمیت کا حامل نہیں تھا جس کے اوپر ابن ابی الربیع ایسی بات کہتا۔
اس لیے ان دو داخلی شہادتوں کے بعد اور دیگر شہادتوں کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تصنیف ہے اس کا جو زمانہ ہے وہ معتصم کا عہد ہے، اور یہ کہ یہ 3 صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کی تصنیف ہے، 7ویں صدی ہجری کی، جیسا کہ جرجی زیدان کہتا ہے 7ویں صدی ہجری کے دور زوال کی ایسی شاندار تصنیف نہیں ہے۔ سلوک المالک فی تدبیر الممالک کو یہ جو کتاب ہے یہ جدول کی شکل میں، جیسے شجر نسب لکھتے ہیں اس طریقے سے اس نے جدول کی شکل میں یہ کتاب لکھی ہے، اور اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو فصل ہے وہ فلسفہ وجود پر ہے، اور اس میں اس نے اس امر کو لازمی قرار دیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق مالک ہونا ضروری ہے۔ یہ اتنی شاندار کائنات جس میں اتنا بہترین نظم اور ربط ہے، یہ اتفاق سے نہیں بن سکتی، ضروری ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے کچھ قوانین اور نوامیس وضع کیے ہوں جن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کا وجود ہو، رسل کا وجود ہو، اور اس کائنات میں انسان کا ایک مقام متعین ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ الٹپ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں اور انسان کو بھی اس دنیا میں بھیج دیا ہے، بجائے اس کے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی ایک متعین مقام اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں۔ تو اس طرح ان باتوں کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایسے حکام بھی ہونے چاہیے جو انسانوں کے مفاد میں سیاست کرے۔ یہ اس نے پورا فلسفہ اپنا بیان کیا ہے پہلی فصل میں۔ پھر دوسری فصل میں اس نے اخلاقیات کے اوپر بات کرتے ہوئے فکر، تمیز، اخلاق اور سیاسی فضائل کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک کامل انسان کی بھی تعریف کرتا ہے، اور کم سے کم اس کے اندر 4 صفات دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ اس کا جو انسان کامل ہے وہ کم سے کم ان 4 صفات کا حامل ہو۔ ایک یہ کہ اس کے اندر حکمت ہو، دوسری یہ کہ اس کے اندر عفت ہو، تیسری یہ کہ وہ شجاع ہو، اور چوتھی یہ کہ وہ عدل پر قائم ہو۔ تیسری جو اس کی فصل ہے، کتاب کی جو فصل ہے، اس میں اس عقلی سیرت کی صفات کا اس نے تعین کیا ہے جن پر عمل کرنا اور جن کا اتباع کرنا انسان کے اوپر واجب ہے۔ وہ انسان کی ماہیت اور بحیثیت خلیفہ اس کے کردار کی وضاحت کرتا ہے اپنی اس تیسری فصل میں، اور انسان کے سیاسی سلوک کو متعین کرتا ہے۔ وہ ایک بہت اہم بات کہتا ہے اس فصل کے اندر، وہ کہتا ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ باہمی تعاون پر قائم ہوتے ہیں۔ اگر معاشرے کے مختلف کرداروں کے درمیان باہمی تعاون کا فقدان ہے تو معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی فصل جو پیورلی سیاست سے متعلق ہے، اس باب میں وہ کئی چیزوں سے بحث کرتا ہے، مثلا آبادی کے کیا اسباب ہیں، اور شہر کس طرح سے آباد ہوتے ہیں، دیہی اور شہری آبادی میں کیا خصوصیات ہیں، پھر ایک صالح حکومت کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، جو حکومت کے ارکان اقتدار ہیں اور رعیت ہے ان کا کیا کردار اور ان کے کیا حقوق و فرائض ہونے چاہیے، پھر وہ عدل سے اور سیاسی تدبیر سے بھی بحث کرتا ہے، اور کئی نکات جو ہیں وہ سامنے لے کر آتا ہے۔ وہ سب کو بیان کرنا تو بالکل بھی ممکن نہیں، لیکن ابن ابی الربیع کے سیاسی نظریات کے موٹے موٹے نکات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور اس نے کچھ قوانین اور کچھ نوامیس بنائے ہیں، اور یہ اس کا قانون ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے، خاص طور سے انسان، اس کی ہدایت کے لیے کسی کو بھیجے، رسول کو اور نبی کو بھیجے، اور انسان کو بھی اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، انسان کا بھی ایک مقام متعین ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے
یہ غور و فکر کرنے والا حیوان ہے، یعنی اس کے اندر حیوانی خصوصیات بھی ہیں، حیوانی جذبات اور احساسات بھی ہیں جو کسی بھی حیوان کے ہو سکتے ہیں. اسے بھوک لگ سکتی ہے، اسے غصہ آ سکتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے والا حیوان ہے، یعنی اس کے پاس عقل ہے، اور یہی اس کا نمایاں مقام ہے. ارسطو کو دیکھیے، ارسطو یہ کہتا تھا انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ سیاسی حیوان ہے، لیکن ابن ابی الربیع یہ کہتا ہے کہ انسان غور و فکر کرنے والا حیوان ہے. پھر وہ انسانی اجتماعات کے بارے میں کہتا ہے کہ دو طرح کے معاشرے ہو سکتے ہیں. ایک حکومت کے پاس ایک دیہی معاشرہ ہوتا ہے اور ایک شہری معاشرہ ہوتا ہے. دیہی علاقے کے لوگوں کے تین ایسے اہم حقوق ہیں جن کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ دیہی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ شہری علاقوں کے تمام لوگوں، مطلب تمام ہی لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایک بہت اہم کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کو کم سے کم 3 چیزوں کی تسلی ہونی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں حکومت وقت کو انہیں فراہم کرنی چاہیے. دیہی علاقے کے لوگوں کو، کسانوں کو پانی وافر مقدار میں ملنا چاہیے. حکومت کو کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے، نہریں ہوں، کاریزیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، جو بھی انتظام ہے، ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی پانی کی قلت کے شکار نہ ہو، پہلی بات. اور وہ کہتا ہے آزادانہ ماحول میں ان کو کام کرنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ پوری آبادی کے لیے غذائی اجناس وغیرہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر ہلکا ٹیکس لگانا چاہیے. پھر وہ آ جاتا ہے شہری علاقے کے لوگوں کے پاس. وہ یہ کہتا ہے کہ جو شہری علاقے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو بھی کم سے کم 4 طرح کے حقوق ملنے چاہیے. یعنی 4 طرح کے حقوق ایسے ہیں جن کی حفاظت حکمران وقت کے اوپر لاگو ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اور اس کے لیے چاہیے کہ شہر کے گرد فصیل بنائے تاکہ بیرونی مداخلت نہ ہو سکے، جنگیں. یہ ہم میڈیویل پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں جو شہر آباد کیے جاتے تھے وہ فصیل کے اندر ہوتے تھے، اس طرح سے ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی شہروں کی. اب تو نہیں ہوتی، اب ضرورت نہیں ہے، اب دوسرا ہی لائف سٹائل ہے وہ ہمارا. لیکن وہ اس زمانے کی بات کرتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ شہروں کی فصیلیں تعمیر کرائے، پہلی بات. دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری اس کے مال کی اور اس کے خاندان کی، بیوی بچوں کی جان اور مال کی حفاظت، یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری وہ یہ ڈالتا ہے حکمران وقت کے اوپر کہ وہ جو بنیادی ضروریات ہیں، پانی ہے، ایندھن ہے، اس طرح کی چیزیں وافر مقدار میں اپنی شہری آبادی کو دینا چاہیے. اور چوتھی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے قوانین بنانے چاہیے جو شہری آبادی کے مفاد عامہ کے حوالے سے ضروری ہو، یعنی ان کے فائدے کے. یہ جو انسانی معاشرے کو دیہی اور شہری علاقوں میں تقسیم کرنا ہے، یہ ارسطو کے ہاں میں نہیں ملتا. یہ ہمیں بعد میں ابن خلدون کے ہاں زیادہ بڑے پیمانے پر ملتا ہے. پہلی دفعہ یہ تذکرہ کرتا ہے ابن ابی ربیع. اس کے بعد وہ اپنی اسی کتاب میں جہاں وہ سیاسی نظریات بیان کر رہا ہے، وہ دیکھیے علم کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے کہ علمی منصوبے اور علم کے اوپر کام، یہ بھی ایک ترقی یافتہ معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ انسانی علم کا جو منصوبہ ہے اس کے 3 درجے ہونے چاہیے، اور وہ 3 درجے میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پہلا ہے فوقانی علم، یعنی ہائر ایجوکیشن اور ہائر نالج، اور اس کی بنیاد دماغ پر ہے اور صرف خالص مابعد الطبیعیاتی موضوعات سے بحث کرتا ہے. علم کا دوسرا درجہ جو ہے وہ وسطانی علم کا ہے، یعنی مڈل نالج. اس میں حافظے پر زور ہے
اور اس زمرے میں جو علوم آتے ہیں اس میں ریاضی، ادب، روایات یعنی تاریخ اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ پھر تیسرا درجہ تحتانی علم یعنی لوور نالج کا ہے، جو طبعی علوم سے متعلق ہے اور احساسات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد یعنی علوم کے درجہ بندی کرنے کے بعد اور یہ کہ معاشرے میں ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ لوور نالج تک جائیں گے، کچھ جو ہیں وہ مڈل نالج تک جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ ہائر نالج ایکوائر کرنی چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو حکمران وقت ہے، لازمی ہے کہ ریاست کا جو فرما روا ہے وہ عام لوگوں یا عوام سے بہتر ہو، اور وہ ملک میں اعلیٰ اختیارات کا حامل ہو۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقتدر شخص ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مقتدر فرما روا ہو گئے تو فساد پھیل جائے گا، اور وہ تو قرآن مجید میں بھی اس طرح کی ایک آیت موجود ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وحدانیت کے اوپر زور دیتے ہوئے کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمانے میں فساد پھیل جاتا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے زائد مقتدر طاقتیں ہوں گی تو پھر ان میں مستقل تنازع ہوگا اور فساد ہوگا۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، یہاں پر ایک حکمران ہے، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، سسٹم کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مقتدر ادارہ بھی ہے اور بیوروکریسی بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک طاقت کا اپنا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے ابھی ہم اس وقت ہیں، ہم تیسری صدی ہجری کے وسط میں ہیں، ہم ابھی اس وقت تک ایک حکمران کا تصور ہے، کیونکہ عباسی خلافت چل رہی ہے اور عباسی خلیفہ آ رہا ہے، اور وہ خلیفہ بہت طاقتور ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک خلیفہ کا یا ایک حکمران کا تصور ہمیں نظر آتا ہے ابن ابی ربیع کے ہاں، لیکن 100 سال گزرے نہیں، ماوردی کا زمانہ آیا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ جو پولیٹیکل تھنکر ہیں، وہ ایک سے زائد خلفاء یا ایک سے زائد حکمران یا ایک خلیفہ اور ایک سلطان کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ پھر اس میں عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کے حوالے سے بھی وہ قاضی کی بہت ساری شرائط بیان کرتا ہے، اور وہ وہی عام شرائط ہیں جو ہر جگہ مل جاتی ہیں کہ اس کو کسی فریق سے ملنا نہیں چاہیے، علیحدگی میں نہیں ملنا چاہیے، اس کو کسی فریق کا تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کو تمام تر شواہد اور شہادتیں پہلے اچھی طریقے سے جمع کر لینا چاہیے، خواہ اس میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تمام شہادتیں جمع ہو جائیں تو پھر فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک جو سب سے اہم بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قانون ہے، اس قانون، سب اس قانون کے نیچے ہوں گے، کوئی بھی اس قانون کے اوپر نہیں ہوگا۔ پھر وہ ریاستی مالیات پر بحث کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حکمران ضرور ٹیکسز جمع کریں، ٹیکسز اور مختلف جو عشر ہے اور خراج ہے اور جزیہ ہے اور فے ہے وغیرہ، یہ تمام ذرائع آمدنی سے حکمران وقت کو آمدنی ہونی چاہیے، لیکن یہ رقم حکمران کو اور مقتدر طبقے کو اپنے لیے اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ رقم اسے استعمال کرنی چاہیے مملکت کی سیکیورٹی کے لیے۔ پھر دوسرا یہ کہ غریب عوام کے مفاد کے لیے، اگر کوئی جیل میں گرفتار، یعنی کوئی جو جیل میں چلے جاتے ہیں قیدی، کسی نے قرضہ نہیں ادا کیا، اس کو قید کی سزا ہوگی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے قرض حکومت ادا کر کے قیدیوں کو چھڑا لے۔ تو یہ جو پیسہ آئے گا ٹیکسز کی شکل میں، یہ حکومت وقت یا مقتدر طبقے اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ مملکت کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر وہ میزانیے کی بھی بات کرتا ہے، یعنی بجٹ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سال بھر کا میزانیہ بنا لینا چاہیے، اور اس میں سب سے پتے کی بات وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کو چاہیے کہ میزانیے کے اندر، یعنی بجٹ کے اندر، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ آمدنی زیادہ ہو، اخراجات کم ہو، اور اگر اخراجات زیادہ ہو رہے ہوں تو کنٹرول کریں۔
یہ اگر اب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن ابی الربیع نے جو سیاسی نظریات دیے ہیں یہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ کے نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی ریاست کی وہ بات نہیں کر رہا ہے، ہمیں مذہب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اخلاقیات نظر آ رہی ہیں، یہاں وہ بہت سی اخلاقیات کا پابند کر رہا ہے حکومت وقت کو، اور یہ چیز ہمیں آگے بھی نظر آئے گی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اخلاقیات کو ایک کامیاب زندگی اور کامیاب ریاست کا اساسی اور بنیادی اصول ہونا چاہیے۔ وہ حکمرانوں کو دو اصولوں کا پابند سمجھتا ہے، ایک یہ کہ نظام قانون حکمران کے اوپر بھی لاگو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کی شخصیت کی عملی عینیت پسندی، ان دو چیزوں کے اوپر وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن ابی الربیع پہلا سیاسی مفکر تھا جس نے ایک مکمل ایسا سیاسی فلسفہ اور نظریہ پیش کیا جو یونانی فکر سے ہٹ کر تھا، اس میں ہمیں یونانی فکر نظر نہیں آتی۔